میں جب چھوٹا سا تھا، جب میں پیدا ہوا، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے 9 مہینے کسی طرح سے میں بچ گیا ماں کے پیٹ میں. صرف فرض پڑھ رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے نہ پڑھو. ان سے دیکھو میں نے کہا نا کہ سوال کیا کرو. کیسے بچے اسٹوڈنٹس آپ کے سوال کرتے ہیں کلاس میں؟ بہت کم. جو بہت کم، ایک منٹ بیٹا، جو بہت کم سوال کرتا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ سوچ نہیں رہا. دیٹ مینس ایگزیکٹلی سر، وہ کچھ اور سوچ رہا ہے. ہی از سم ویئر ایلس. یا وہ کرکٹ میچ کھیل رہا ہے کلاس میں بیٹھ کے، اپنے خوابوں میں سینچری سکور کر رہا ہے، 5 وکٹیں لے رہا ہے، ہاں، یا پھر کسی مووی کے پلاٹ میں ہے، یا پھر کسی کے ساتھ گارڈن میں سیر کر رہا ہے. کچھ تو ہو رہا ہے، کر رہا ہے یا کر رہی ہے. بچوں پلیز، یہ میرے پیارے بچوں سے ایک شکایت ہے کہ بچے سوچتے کیوں نہیں ہو، سوال کیوں نہیں کرتے. کلاس میں چھوڑنا نہیں چاہیے ٹیچرز کو. سر یہ سمجھ نہیں بات آئی، آپ پلیز کین یو پلیز ایکسپلین اٹ اگین، آئی کی ناٹ انڈرسٹینڈ اٹ. بٹ وائی سر، وائی از دس؟ یہ کوسچنس امپورٹنٹ ہے، آپ کے نیورونز کو ٹریگر کریں گے اور آپ بہتر سمجھ پاؤ گے. ڈاکٹر صاحب کس بارے میں بات کریں؟ آپ لوگ اس یونیورسٹی میں کیوں پڑھ رہے ہو؟ سب کا ایک ہی جواب ہے، کہیں اور ایڈمیشن نہیں ہوا تو رائٹ. اس کا مطلب ہے فورسڈ انٹری ہے. چلو آ گئے. ڈینٹسٹری کیوں چوز کی؟ اس کا بھی وہی جواب ہوگا. اچھا میں یہ بتاؤ، کس نے جانتے بوجھتے اپنی مرضی سے ڈینٹسٹری کو چوز کیا ہے؟ چلو گڈ. کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں، رائٹ. یہ جو ایسے والے ہیں ان کو میں مان جاتا ہوں. یہ جو ایسے والے ابھی سوچ رہے ہیں کہ ہاں نہیں یس. کئی لوگ ایسے ہیں کہ they wanted to go into like general medicine but they could not get into that. تو چلو جی second choice is dentistry. یہ ساری اچھی باتیں نہیں ہیں، یہ ڈفرنٹ ٹاپک ہے. لیکن بچوں we need to have whys and whats and where's these questions in our head. میں کیوں کر رہی ہوں ڈینٹسٹری؟ میں کیوں کر رہا ہوں ڈینٹسٹری؟ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ Why am I here? What is the goal of my life? Where am I heading? These whys, whats, where's، یہ کوشچن اپنے آپ سے کرنے چاہیے بچے، بہت ضروری ہے. کلاس میں کوشچن کیا کرو. تو میرا سوال کیا تھا؟ اس آیت کا کیا مطلب آپ نے سمجھا؟ جی بیٹا بیٹھے. چلیں اچھی بات تھا، کم از کم سوچا تو ہے. یعنی آپ کے اپنی ہیومینٹی اور آپ کی اپنی ان ہیومینٹی کو ڈیفائن کر رہی ہے کسی کی جان بچانا، آپ یہ سمجھ رہی ہیں نا. ٹھیک ہے، ناٹ بیڈ. کچھ تو سوچنا چاہیے. میں نے اس کے بارے میں بڑا سوچا. یہ جو میں آج کھڑا ہوں نا، میں جب چھوٹا سا تھا، جب میں پیدا ہوا، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے 9 مہینے کسی طرح سے میں بچ گیا ماں کے پیٹ میں. اس کے بعد جب میں پیدا ہوا، جب میں کروٹ بھی نہیں بدل سکتا تھا، somehow وہ بھی بچ گیا فیز میں. کتنا فریجائل ہوتا ہے نا چھوٹا سا بچہ، اس کو تو اٹھاتے ہوئے ایک ہاتھ کانپتے ہیں اگر ایکسپرٹیز نہ ہو تو. اللہ نے اس ادھر سے بھی نکالا. پھر کتنی بیماریاں آئیں، وائرسز، بیکٹیریاز حملے کر رہے ہیں. میرے اندر کا ایک امیون سسٹم، ایک ڈیفense، ایک لڑائی ہوتی رہی. میں بچ گیا. میں جب گاڑی میں نکلا تو جتنی گاڑیاں ادھر کے چل رہی، یہ سارے تھریٹس ہیں. کوئی کسی کو مار دے، گیا. اتنے سال ہو گئے، میں الحمدللہ ان ساری چیزوں سے بچتا آج یہاں میں کھڑا ہوں الحمدللہ. نہ صرف کہ میں بچا، میرے دونوں والدین بھی اسی فیز سے بچ گئے. ان کے والدین بھی اس سب فیز سے چلتے ہوئے بچ گئے. یو کین کیپ گوئنگ بیک اینڈ بیک اینڈ بیک. آدم علیہ السلام تک میری نسل میں جتنے لوگ تھے وہ سارے بچ گئے. یار جسٹ امیجن، جو میں آج یہاں کھڑا ہوں، اٹس ناٹ اونلی کہ میں بچا رہا، میرے اینسیسٹرز میں سارے لوگ ان سب چیلنجز کا مقابلہ کرتے کرتے بچے، اس لیے میں آج یہاں کھڑا ہوں. سوچا کبھی؟ ملینز آف لوگوں کو اللہ نے بچایا ہے میری ایگزسٹنس کے لیے. آج ایک بندے کو مار دو گے، تم نے اس ایک بندے کو نہیں مارا، تم نے قیامت تک آنے والی نسلوں کے ملینز آف لوگوں کو مار دیا ان ریالٹی. اور ایک بندے کو بچا لو گے تو ان ملینز لوگوں کو بچا لیا ہے تم نے جو قیامت تک آنے تھے اس کی نسلوں میں سے. کتنی بڑی چیز ہے. How amazing is that؟ اور آپ لوگ کتنے لکی ہو بچوں، یقین جانو. You have a job in hand جو کہ ڈائریکٹلی ہیومینٹی کی خدمت کر سکتی ہے. ڈائریکٹلی، میں انڈائریکٹلی، شاید میں بھی ڈائریکٹلی کر رہا ہوں ٹیچنگ، رائٹ. یہ بھی ڈائریکٹلی ہے. کچھ انڈائریکٹ ہوتے ہیں. کوئی انجینئر ہے، وہ ایک برج بناتا ہے فار ایگزامپل، وہ انڈائریکٹلی خدمت کر رہا ہے. شاید وہ ڈیزائن کر رہا ہے، وہ جا کے برج بنا نہیں رہا، وہ ڈیزائن کر رہا ہے. آپ لوگ ڈائریکٹلی خدمت کر رہے ہو. اللہ کا شکر ادا کرو. کتنے لکی ہو آپ. ساتھ کرنے کی بات ہے کہ نہیں؟ دیٹ شوڈ گیو یو مور پیشن ٹو اسٹڈی ویل. انشاءاللہ اللہ آپ کو خوش رکھے. جزاکم اللہ. کسی کو سوال ہے؟ 2-3 سوال لے سکتا ہوں میں انشاءاللہ. صرف فرض پڑھ رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے نہ پڑھو. ان سے دیکھو میں نے کہا نا کہ سوال کیا کرو، تو ان سے سوال کرنا تھا. پروو اٹ. کیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ آپ نے ان کو کاؤنٹر کویسچن کیا؟
somebody who's a lot more senior than you, پھر اسٹل دیکھیں سینئر ٹیچرز بھی سینئرز ہوتے ہیں نا, اس کا مطلب ہم کیا ٹیچر سے سوال ہی نہ کریں؟ بچے سوال کرنا چاہیے, جو سینئر ہوتا ہے, ہم رسپیکٹ کی بات کر رہے ہیں نا, اٹس آل اباؤٹ دا وے دیٹ یو آسک دا کوسچن. اس میں رسپیکٹ ہونی چاہیے, ٹون اچھی ہونی چاہیے, نیت سیکھنے کی ہونی چاہیے. ایک اسٹوڈنٹس کے ایتھکس میں سے ہے نا کہ میں اچھی نیت کے ساتھ رسپیکٹفل ٹون میں اچھے طریقے سے سوال کروں. جس سے بھی کریں دیکھیں پلیز آپ نے یہ بات کی تھی, کین یو پلیز ایکسپلین کہ آپ نے یہ کیوں کہا وغیرہ. بالکل غلط بات کی انہوں نے. دیکھیں کوشش تو کرنی چاہیے. دیکھیں ایک چیز جو ہم لوگ لیک کرتے ہیں نا جنرلی, ہم سب بھی, میں بھی, سب لوگ وہ لیک کرتے ہیں, ہم لوگ اپنے ٹائم کو مینیج کرنا. ٹائم کو مینیج اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم رینڈم زندگی گزار رہے ہیں. کل رات کو بیٹھ کے ڈاکٹر صاحب میں نے آج کے پورے دن کو اسکیڈول کیا, آج میں نے کیا کرنا ہے, کس میں کیا کرنا ہے, ناشتہ کتنے بجے کرنا ہے, کالج کے لیے کتنے بجے نکلنا ہے, رائٹ, سب میں نے پلان کل رات کو کیا کہ کیا کرنا ہے. صبح ہمیں ایک میسج آتا ہے کہ کیا اب 10:30 آ سکتے ہیں. تو سوری, لیکن کل اگر پتہ چل جاتا تو ہم 10:30 کیا, ہم 10 بجے بھی آ جاتے ہیں. لیکن آج چونکہ ساری پلاننگ ہو چکی تھی تو 10:30 آنا بڑا مشکل تھا. ہم بڑا اسٹریچ کر کے 10:50 تک آگے, ورنہ ارادہ 11 بجے تک آنے کا تھا. اس لیے کیونکہ کل پلاننگ ہوئی تھی ساری. یہ ہم چیز لیک کرتے ہیں, ہم لوگ پلان نہیں کرتے اپنے دنوں کو. ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے. ٹائم مینجمنٹ کے بہت سارے اصول ہوتے ہیں. صبح سے لے کر رات تک مجھے ایک چیز کا ٹائم مجھے ایلوکیٹ کرنا چاہیے. اس کے اندر پرائرٹائزیشن ہونی چاہیے. ان کیس ایمرجنسی آ جائے تو میں پرائرٹائز کس کو کروں, کس کو لے لوں, کس کو چھوڑ دوں. اور بحیثیت مسلمان اس ٹائم مینجمنٹ کے اندر میری ساری چیزیں نمازوں کے اراؤنڈ ہونی چاہیے. فجر کے بعد یہ کروں گی, زہر سے پہلے یہ, زہر کے بعد یہ, آج جمعہ ہے, آج جمعے میں یہ ہو جائے, یہ کرنا ہے, ایکسٹرا ٹائم لگ جائے گا, عصر کے بعد یہ, عصر سے پہلے یہ, مغرب کے اراؤنڈ یہ, عشاء کے اراؤنڈ یہ, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. ٹائم مینجمنٹ بچہ بہت ضروری ہے. جب ہم پرائرٹائزیشن کی بات کرتے ہیں, پرائرٹی نمبر 1 از نماز. صرف ایک ایکسیپشن ہے. وہ ایکسیپشن یہ ہے کہ میں سرجری میں ہوں اور بندہ میرے سامنے پڑا ہے, اس کا دل میں نے کھول کے رکھا ہوا ہے, رائٹ, اور نماز کا وقت جا رہا ہے. اگر میں جا کے نماز پڑھ کے آؤں گا تو پتہ نہیں بیچارہ کی جان نہ چلی جائے. یہ ایک واحد ایکسیپشن ہے ڈاکٹرز کے لیے کہ کسی کی جان ایٹ سٹیک ہے, کسی کی زندگی ایٹ سٹیک ہے, اس کو میں پرائرٹی اوپر کر لوں گا اور اپنی نماز کو قضا کر سکتا ہوں. Otherwise we have to manage it. تو بچوں ٹائم ایلوکیٹ کرو. اور اگر فار ایگزامپل اگین ایمرجنسی آ جائے فار واٹ ایور ریزن, کوئی چیز ایکسٹینڈ ہو گئی, کلاس ایکسٹینڈ ہو گئی, لیب ایکسٹینڈ ہو گئی, تو پھر بھی اتنا ٹائم ضرور رکھنا چاہیے کہ کم از کم فرض تو پڑھ لیں. بچوں فرض تو پڑھنے چاہیے. یہ بالکل غلط بات ہے کہ جی صرف فرض پڑھنے سے بہتر ہے کہ پڑھو ہی نہ. یہ تو illogical سی بات ہے نا. سمجھ میں آ گئی بات؟ جزاک اللہ. اور کوئی بات بچوں؟ آپ مجھے ایمپتھی کو ڈیفائن کریں. سمپتھی اور ایمپتھی میں کیا فرق ہے؟ چلیں. آپ کے سامنے ہے اس کی کنڈیشن کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کر کے دیکھنا, بالکل فیل کرنا. I feel your pain. آپ کے دانت میں درد ہو رہی ہے, I can feel it. اس کے لیے کوئی سسٹم چاہیے آپ کو. Yes, but اس کے لیے اس طریقے سے ورک کرنا یا اس کے لیے ٹریٹمنٹ کرنا وہ ایک ڈفرینٹ اسٹوری ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے. ہم اس وقت نا ایمپتھی کی بات کر رہے ہیں نا. ایمپتھی صرف یہ ہوتی ہے کہ میں فیل کروں کسی کی پین. مجھے پتا ہے یہ بندے کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے, اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اس کا دانت ٹوٹ گیا ہے, مجھے پتا ہے یہ کس پین میں ہے. وہ میرے لیے کوئی ایک آبجیکٹ نہیں ہے کہ میں اس کو ٹک 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 ٹریٹ کروں. وہ ایک انسان ہے جو ایک سخت پین میں ہے, میں اس کی پین کو فیل کروں. یہ ایمپیتھی ہے. اس کے لیے سسٹم نہیں چاہیے ہوتے. وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ نہیں کہ اس کو پراپرلی ٹریٹ کر سکیں, نہ کر سکیں. وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. دیکھیں ہم لوگ انسان ہیں. کوئی بندہ میرے پاس آتا ہے نا, آپ میرے پاس آئیں, آپ کہیں مجھے یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, میں کہوں گا بیٹا میں آپ کی بات کو فیل کر رہا ہوں. آئی کین فیل دا پین اینڈ آئی شوڈ فیل دا پین. اس کے بعد جو میرے پاس جتنے ریسورسز ہیں اس کے مطابق میں آپ کو ڈیل کروں گا. ہو سکتا ہے میں آپ کی ہیلپ آؤٹ نہ کر سکوں, لیکن دا فیکٹ کہ میں نے آپ کو کہا نا کین فیل وٹ یو آر گوئنگ تھرو, آپ کی آدھی درد وہیں دور ہو جائے گا. ایسے ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں جسٹ, میں کتنے لوگوں کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں, لوگ اتنے بیچارے پریشانی میں آتے ہیں, the fact that somebody just listens to them, ان کی آدھی پریشانی وہیں ختم ہو جاتی ہے. میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے ٹائم دعا کے علاوہ. تو ریسورسز یہی ہے نا, میرے ریسورس ہی نہیں ہے ٹھیک کرنے کے لیے, آپ کے پاس نہیں ہے. لیکن بچوں ایمپیتھی یہی ہوتی ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں, مجھے آئی انڈرسٹینڈ وٹ یو آر سیئنگ, لیکن ہیومن رسپیکٹ, اس کی کو پین فیل کرنا, اس کو بٹھانا آرام سے, اس کو کہنا پانی پلا دینا, وٹ ایور سچویشن دیٹ ہی از ان, یقین جانے اس کو وہی چاہیے. اس کے بعد آف کورس جتنے لمیٹڈ ریسورسز ہمارے پاس ہیں, جتنا ہم اس کے لیے کر سکیں گے اتنا کریں گے. لیکن ہم نے سنسیئرٹی کی بات کی, اپنی طرف سے میں پوری کوشش کروں گا
کہ میں اس کو ٹریٹ کر سکوں, اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکوں. دیٹس آل وٹ وی نیڈ. یہ ضروری ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں, میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. لیکن یہ ایمپتھی کا کسی ریسورس سے تعلق نہیں ہے, اس کا ایک ریسورس سے تعلق ہے, اور وہ دل ہے, اور میرا دل ہے. یہ ایک ریسورس چاہیے ایمپتھی کے لیے بس, جو کہ ہم سب کے پاس. کوئی اور بات بچوں؟ نہیں, میں آپ کی ہر بات کو سمجھ رہا ہوں کہ رشٹ ہوتے ہیں پیشنٹ, اس کا پریشر الگ, پیچھے سے پریشر الگ, جلدی جلدی کرو, پیچھے 20 لوگ بیٹھے ہیں, ڈا 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 ڈا. اگلے پیشنٹ پہ آپ کہتے ہو کہ آپ کتنے لوگوں کو ایموشنز دکھاؤ کہ وہ آپ کے ایموشنز کو وہ خود اتنے امپیتھیٹک نہیں ہے, آپ کے ایموشنز کو سن نہیں رہے. آپ بیٹھو کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ہو تو کوئی سینئر آگے بولے گا آپ نے تو کوئی کام نہیں کیا یا کچھ نہیں کیا, تو اور زیادہ اس چیز میں اس لوپ میں گھوم جاتے ہو. سسٹم شی واز ٹرائنگ ٹو زبردست آپ نے بات کی ہے بچہ, یہی تو اجر ہے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ صلہ رحمی, جوائننگ بلڈ ریلیشن شپس, یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا ہو تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھے ہوں. انہوں نے کہا کہ جوائننگ بلڈ ریلیشن شپس از دس, کہ کوئی آپ سے توڑے تو آپ اس سے جوڑو. یہی تو چیلنج ہے زندگی کا. دیکھیں کمفرٹ زون کے اندر رہ کے کام کرنا کوئی کمال نہیں. اصل کمال ہوتا ہے کہ میرے ارد گرد کمفرٹ زون نہیں ہے اور میں اپنے آپ کو چیلنج کر کے کر رہا ہوں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہی تو ہمارا عقیدے کی بات ہم نے کی تھی نا, کہ ہر چیز ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں اجر کی امید سے. زندگی آج ختم ہو جائے, کل ختم ہو جائے, پرسوں ختم ہو جائے, 20 سال بعد ختم ہو جائے, وی ڈونٹ نو. لیکن واٹ وی آر ڈوئنگ ان لائف از, اسی لیے میں نے کہا نا کہ آپ لوگوں کو تو ڈائریکٹ اجر کمانے کا اللہ نے موقع دیا ہوا ہے, کچھ تو انڈائریکٹ, آپ کو ڈائریکٹ ہے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم تو آخرت کے لیے جی رہے ہیں نا. تو یہ جو چیلنج ہے ہمارا, اس چیلنج سے اب یاد رکھنا بچہ کہ اللہ کے نزدیک ہمیں بہت اجر مل رہا ہے. آئی نو اٹس ویری ٹف, ویری ٹف, خاص طور پہ خواتین کے لیے اٹ از این ایکسٹرا ٹف بیکاز دے آر ایموشنل بینگس, رائٹ. کوئی ڈھا 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 کوئی کر رہا ہے تو ہمارے ایموشن سارے ٹریگر ہو جاتے ہیں. مرد جنرلی ایموشنس کو زیادہ مینیج کر پاتے ہیں, خواتین کم مینیج کر پاتی ہیں. اللہ نے ڈفرینٹ بنایا دونوں کو, میں آپ کی انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں. لیکن بچہ as much as you can, what about that, yeah, as much as you can, اپنا کمپوزر, اپنا کمپوز پرسنالٹی جتنا کر سکتے ہو یہ تو کر سکتے ہیں نا ایٹ لیسٹ. انشاءاللہ آپ دیکھو بہت کچھ کر سکتے ہو. آج کے بعد آپ ٹرائی کرو گے نا, بلیو می, اگر میرے پاس پیشنٹس ہیں اور ایک بندہ آتا ہے, پیشنٹ میرے پاس آتا ہے اور میں اسے پیار سے بات کرتا ہوں, اس کو تھوڑی سی, میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا, میں تو اس کو رسپیکٹ دینے کی بات کر رہا ہوں نا, اپنی بات کو, ٹون کو نرم, اس کے ساتھ عزت, میں نے تو اور کوئی تیسری بات ہی نہیں کی. یہ مشکل کام نہیں ہے, یقین کرو. آپ کر کے دیکھو اینڈ دین یو فیل دا پیس ان یور ہارٹ. اپنے دل میں جو سکون آئے گا نا, کسی کو عزت دے کے, کسی سے پیار سے بات کر کے, آپ وہ فیل کرو گے. میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں کوشش کرو بس, ٹھیک. آخری سوال ایک لے لیں. اللہ اور بندے کے درمیان کوئی گیپ نہیں ہوتا سر, کوئی بھی ٹھیکیدار نہیں ہے بندے اور اللہ کے درمیان. تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اللہ فرماتے میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. کوئی گیپ نہیں ہے, کوئی ٹھیکیدار بھی نہیں ہے. اگر کوئی ٹھیکیدار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو سوری بٹ آؤٹ آف دا ونڈو. کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے سر, کسی کو حق نہیں ہے اللہ اور بندے کے درمیان ٹھیکیدار بننے کا. جو اس کو ٹھیکیدار سمجھ کے اللہ کے پاس اس کے تھرو جانے کی کوشش کرتا ہے, یہ تو شرک ہے. سر ٹھیک ہے, آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں, لیکن ایول تو ہر جگہ ہوتا ہے نا. تو دس از ایول ان دس فیلڈ, ایز سمپل ایز دیٹ. تھینک یو. آپ بھی چلے, آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا پوچھنا سے. تو میں ایم ایس تھا گورنمنٹ ہاسپٹل میں ایوننگ کا, تو وہاں سے میں نے ٹریک ہی چینج کر دیا, بیسک سائنس پہ آ گیا. کیوں سر, ہم وہ برداشت نہیں کرتے ہیں کہ پیشنٹ کا جو پین ہے, بیڈ نہیں ہے, دوائیاں نہیں ہے, باقی آئی سی یو میں بیڈ نہیں ہے. تو سر اس طریقے سے سسٹم کو کب تک ہم لے کے چلیں گے؟ سر میں آپ کی وہی بات, ہم ریسورسز پہ آ گئے نا. آپ آئے, میرے پاس بیڈ نہیں ہے, میرے پاس آپ کے لیے. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کا؟ یہاں پہ اچھا درد ہو رہی ہے, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. ابھی انشاءاللہ ہم کچھ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ یہاں پہ بیٹھ. بس میں اس کے زیادہ کچھ بات ہی نہیں کر رہا سر, اس سے زیادہ میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا آپ کو. دیٹس اٹ. میری جو کہانی تھی وہ اسی تک محدود تھی. یہ ہر کوئی کر سکتا ہے سر. میں چاہتا ہوں ایک پہلا سٹیپ لے لیں ہم. دیٹس اٹ. میں آپ کی, ہم سب کی باتیں سمجھ رہا ہوں میں. I can understand all of you. Thank you very much بچوں ہم یہ کھڑے ہیں نا, اس کا مطلب ہے کہ نکل جائیں یہاں سے, آپ جا سکتے ہیں. مذاق کر رہا ہوں میں. جی بیٹا, پہلی بات ہے آپ نے بڑی اچھی ہائی لائٹ کی
کہ میل سے اچھا طریقہ لیکن ایک پروفیشنل طریقہ. یہ قرآن کا حکم ہے. اللہ نے فرمایا خواتین سے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. جب تم میل سے بات کرو تو اگر میں انگلش میں اس کو ٹرانسلیٹ کروں کہ ڈونٹ بی پرووکیٹو ان یور اسپیچ، کہ اگر جس کا دل خراب ہوگا نا وہ تمہیں ڈیزائر کرنا شروع ہو جائے گا، اس کی نیچر میں ہے، جس کا دل خراب ہے. تو آپ کی بات بڑی اچھی ہے کہ جب میل سے خواتین ڈیل کریں تو تھوڑا اسمائل چھوٹی کر لیں، لیکن پھر بھی تمیز سے. قرآن یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لیکن سیدھی بات، قرآن اچھے طریقے، عزت نہیں جانی چاہیے لیکن پروفیشنل. تو آپ کی بات یہ اچھی ہے. میں نے اس چیز کو ہائی لائٹ خود سے کرنا چاہیے تھا کہ خواتین جب میل پیشنٹ سے ڈیل کریں تو ایسی امیج نہ دیں کہ ایز اے کہ جان نثار میری آپ کے اوپر، ایسا نہیں ہونا چاہیے. پروفیشنل طریقے سے بات کرنی چاہیے تاکہ اس کے اندر، انفارچونیٹ ہے نا کہ ہم جس وقت میں رہ رہے ہیں پہلے ہی ایک نیچر بھی ہے، اوپر سے آج کل کانٹینٹ دیکھ کے ان کے دل اور بھی خراب ہو چکے ہیں. تو بی نائس، جینٹل بٹ پروفیشنل. تو باقی آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں، لیکن بچہ کیا کہوں میں آپ کو. مجھے لگتا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ 1 مہینہ گزارنا پڑے گا یہاں پہ، آپ کے ساتھ جانا پڑے گا آپ کے کلینکس میں، اور میں دیکھنا، مانیٹر، آبزرو، اور پھر اس کے بعد this is what you should be doing. Anyway, جزاکم اللہ خیرن. Thank you very much. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. Thank you, sir.